آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل سورج گرہن ہے اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 80% سورج کل گرہن ہوگا۔ اس بارے میں اسلامی حکام کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے لیے علماء نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں عوام تک پہنچائی جائیں، تو اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ شرعی حکام اس بارے میں بتائے جائیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت، کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹا نہیں دیا، اور بیٹا دے کے اٹھا لیا، تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا۔ تو عرب یہ کہا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں۔ اسی دن سورج بھی گرہن ہوا، تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہم، کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا ينکسفان بموت احدہم آیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، بل یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا۔ دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا، اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا۔ تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو، آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا، اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں، اور میرے بیٹے کی موت ہونا، ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا، یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے، اور میں یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا، اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اور سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے، عاجزی انکساری کرتے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی۔ تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔
اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے۔ اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے، سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں، تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں۔ اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے، اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی، اللہ فرماتے لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں، تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں۔ مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نمازی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں۔ بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ یا لیتنی لن اوت کتابیا، کاش ہمارا اعمال نامہ ہمیں نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیا، کاش مجھے میرا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش، دیکھو زنا کرنے والا کیسے عیش کر رہا ہوتا ہے اپنے لحاظ سے، لیکن زانی کیا کہے گا، کاش میری موت نے مجھے ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہوتا۔ زنا سے اللہ کو بہت نفرت ہے، آج بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے، برا سمجھنا چھوڑ دیا، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، ہر جگہ مس گیدرنگ ہے، ایئرپورٹ پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہیں، دکانوں میں لڑکے، اب تو سعودی عرب میں بھی جنرل اسٹوروں میں لڑکیوں کو لے جا کے لڑکوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے۔ کہاں تک بچے گا انسان؟ کیا زنا نہیں پھیلے گا اس سے؟ ہر وقت ایک جوان لڑکی آپ کے ساتھ موجود ہے، ہر وقت۔ پہلے بیٹی گھر سے غائب ہوتی تھی، باپ پوچھتا تھا بچی گئی کہاں پہ، اب تو کہے گی میں جاب پہ گئی ہوں، وہ پوچھ سکتا ہے۔ پہلے بچی گھر سے تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی، کہاں ہے بھائی، اب تو نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے، اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نیٹ پر بےہودہ، اس سے الگ حیا ختم ہو رہی ہے۔ پھر ہر جگہ کہیں بھی زنا سے روکنے کی تعلیم
اسکولوں میں نہیں ہے. فزکس میں کہیں ہے زنا؟ میڈیکل سائنس میں ہے کہیں؟ میڈیکل سائنس تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق؟ وہ کہتے ہیں بھائی انرجی اس میں بھی یوٹیلائز ہوتی ہے, نکاح میں بھی کوئی میڈیکلی کوئی نقص, تبھی تو گورے کر رہے ہیں. تو کون بچے گا بھائی اس سے؟ بلکہ اس کے خلاف کی ترغیب دی جا رہی ہے. بچے روکو, بچے تو زنا میں رکتے ہیں, نکاح میں تھوڑی رکتے ہیں. اور دماغ بن رہا ہے کہ بھائی گورے تو اسی لیے آئے کہ بھائی زنا کرو, نکاح مت کرو, نکاح میں تو آگے مسائل ہیں 10. اب تو میں ایسے نفسیاتی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں عورتوں کو طلاقوں کے مشورے دے رہے ہیں, بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. کہہ رہے یار نکاح میں جو ہے نا ٹینشنیں زیادہ ہیں, آپ آزاد زندگی گزارو. ایسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر. تو معاشرہ جا رہا ہے تباہی کی طرف, مذہب سے آزادی کی طرف. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو آپ ادھر کو لڑک جاؤ گے, پھر برباد ہو جاؤ گے. اور میں آپ کو بتاؤں, آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں, اگر خاندانی اور پاکیزہ اور سکون کی زندگی چاہتے ہو, آپ کو دین کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اکیلے دین نہیں, بیوی بچوں میں بھی آپ کو اپنا خاندان بڑھانا بھی پڑے گا شریعت کے مطابق. آپ کو اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرنا بھی پڑے گی, ورنہ درندے بن جاؤ گے. کیونکہ آپ اگر لبرلزم کی طرف گئے, آپ کو واسطہ بھی انہی لوگوں سے پڑے گا جو لبرل ہیں. لبرل لوگوں میں محبتیں اللہ کی قسم نہیں ہوتی, جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں, جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے وہ آپس میں محبت نہیں کر سکتے. آپ شادی کرو گے, آپ کو لالچی بیوی ملے گی, وہ آپ کا پیسہ دیکھ رہی ہے. جب دین نہیں دیکھ رہی تو کیوں شادی کر رہی ہے آپ سے؟ لوگ کہتے نہیں میں نے ایکچولی مجھے اس سے سچی محبت ہے. بے وقوف ہے اگر آپ سے سچی محبت کر رہی ہے وہ. بھائی اگر کوئی عورت آپ سے کہتی ہے نا آپ دیندار نہیں ہو, آپ شرابی کبابی زانی اوٹ پٹانگ, اور کوئی لڑکی آتی مجھے آپ سے سچی محبت ہے, میں آپ سے شادی کر رہی ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے. آپ سے سچی محبت ایک نمبر کی بے وقوف ہوگی تو ہوگی اس کو. کیوں؟ آپ نے کیا کیا اس کا بھائی جو آپ سے سچی محبت ہو گئی؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہی ہے نا, صرف پیسہ دیکھا ہے اس نے, یا آپ کے حسن و جمال پہ عاشق ہے. اس کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب اپنی ہوس ہے نا. جب اپنی ہوس ہے تو جب تک پوری ہوگی ساتھ دے گی, جہاں ہوس پوری نہیں ہوئی فوراً ساتھ چھوڑے گی, اور اگر نہیں چھوڑے گی تو بے وقوف ہوگی. تبھی تو آج لبرل عورتوں میں طلاقوں کا ریشو کتنا ہے. شوہر مالدار تھا, آمدن کم ہوئی, فوراً عدالت سے جا کے کیا لیا؟ خلا. یہ دیندار عورتوں میں نہیں ہے, یہ کس میں ہے؟ یہ لبرل لڑکیوں میں. دیندار عورت کہے گی بھائی یہ میرا میاں ہے, کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں, طلاق لینے سے تو میں گنہگار ہو جاؤں گی. میرا ریلیشن تو اللہ کی خاطر ہے. اللہ کے علاوہ ریلیشن کی اگر کوئی بنیاد ہے, اللہ کی قسم وہ بنیاد کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتی. دینداروں کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ملتی ہے؟ ان کی ریلیشن کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے. مفاد پورے ہو رہے تو بھی خدمت, نہیں ہو رہے تو بھی خدمت. میں تو ایسے علماء سے ملا ہوں نا, انتہائی غریب لیکن مخلص ہے, اللہ کی محبت ہے, ان کے مریدین کروڑپتی, مریدین پیسہ نچھاور کر رہے ہیں بھائی, نوٹوں میں کھیل رہے ہیں وہ. حالانکہ مرید ان کو پیسہ دے رہا ہے, اس میں مرید کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ دنیا کا تو نقصان ہے, لیکن ان کو پتا ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, یہ بھی لالچی نہیں ہے, اور ان کی بھی ہم سے تعلق دین, ان کا ہم سے تعلق سیٹ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, ان کی ہم سے محبت کس بیس پر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے. ایک صاحب ہے امریکہ میں پڑھ کر آئے, بہت اللہ نے ان کو نوازا نا, بہت نوازا اللہ نے. مجھے اپنا واقعہ بتایا انہوں نے نا اپنی ورک شاپ میں ایک پٹھان کو بٹھایا ہوا تھا, سیدھا سادہ غریب مسکین سا پٹھان. یہ بڑے سائنسدان ہیں, امریکہ سے پڑھے ہوئے, یہ جو صاحب مجھے واقعہ سنا رہے, اور جس ورک شاپ میں یہ واقعہ سنا رہے تھے وہ غریب سا پٹھان اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. اچھا خود بہت ایجوکیٹڈ ہیں, زیادہ ٹائم بھی ان کا امریکہ میں گزرا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار یہ تبلیغی جماعت میں میرے گھر میں آیا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے لیے ملنے آئے ہیں, مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے, تھوڑی دیر بات سن لیں. میرے ابا نے ان کو مار کے بھگا دیا, بے اکرامی کی ابا نے, یا ڈانٹ کے بھگا دیا. کہہ رہے ہم بھی بے نمازی تھے, نہ داڑھی نہ ٹوپی نہ کوئی جو ڈیفنس میں رہتے تھے وہ صاحب. کہہ رہے ہیں بالکل عیش و عشرت والی زندگی. کہہ رہے ہیں یہ میرے پیچھے پڑا رہا, پھر آتا پاؤں پکڑتا, یار تھوڑی دیر دین کی بات سن لو, تھوڑی دیر دین کی بات سن لو. کہتے ہیں بالآخر ایک دن مجھے ترس آ گیا. اس غریب پٹھان کا اس سیٹ سے کوئی مالی مفاد نہیں تھا, یہ جذبہ تھا یار دین پہ آ جائے. کہہ رہے اور بھی لوگوں پہ محنت کر رہا تھا, مجھ پہ بھی. کہہ رہے اس نے اتنی محنت کی, میرے ابا کی بد اخلاقی بھی برداشت کرتا رہا, ایک لفظ زبان سے نہیں کہا. یہ پٹھان اس پر اتنی محنت کیوں کر رہا تھا غریب؟ اس لیے کہ یہ مجھے پلاٹ خرید کے دے دے گا. یہ تو
इसने देखा ना ये दूसरे गरीबों पे भी ऐसे ही मेहनत कर रहा है। देखो जो इन्वेस्टर होता है ना या जो कारोबारी आदमी होता है वो बड़े बड़े सेठ तलाश करता है बिजनेस के लिए या टमाटर वाले तलाश कर रहा होता है हैं? वो दावत भी करेगा सेठों की फिर समझाएगा। हम एक दफा गए कहीं गोल्डन की कोई बिजनेस हो रहा था तो हमने ये देखना था कि ये बिजनेस जायज है या नहीं, तो उसकी उनकी मैं लेक्चर अटेंड करने के लिए गया। तो बड़ा वीआईपी खाना, उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया हुआ था उन्होंने, बड़ा वीआईपी खाना भाई, दावत। हमने कहा यार बड़े नेक आदमी। उसके बाद फिर अपनी सारा बिजनेस का इंट्रोडक्शन। हमने कहा असल में ये सारे मुर्गे इस चक्कर में खिलाए हैं कि जो है ठीक है जायज है, मैं कोई ये नहीं कह रहा, ये कारोबार का एक तरीका है, लोगों को खिला के जमा करें फिर अपनी प्रोडक्ट को बताएं, तो जायज नाजायज की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन हर खाने के पीछे क्या है, एक मफाद है। तो वो कह रहा है कि यार इस आदमी ने इतनी मेहनत की कि मैं दीन पे आया, आज मेरी दाढ़ी है, मैं अमेरिका में भी शरीयत के मुताबिक रहा हूं और अल्लाह ने मुझसे इतनी खिदमत की, अब मैं जब पाकिस्तान आता हूं अपनी हर महफिल में इसको बुलाता हूं। अब बताओ ये ताल्लुक की बेस क्या है? अल्लाह है ना, ये ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा। आज कितने मसाइल आ रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ यार, शौहर की आमदन कम हो गई, बेगम फौरन खुला ले लो। उधर कोई अच्छा हैंडसम होने की बेस पे आपसे उसने शादी की, जब आपसे शादी हुई आपका दोस्त आपसे ज्यादा हैंडसम और आप बुढ़े होके कमर आपकी क्या हो रही है, झुक रही, आपको कोविड हो गया। ये जो चाइना वाले ये भी सुपर पावर है ना, हमारे लिहाज से तो अमेरिका से कम है, लेकिन वो 5 जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनको वीटो का हक हासिल है उनमें चाइना भी है ना। कितने नेक बनते हैं ना, तहजीब 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 इन कौमों से सीखो, इनकी गलियां कितनी साफ और हमारे गटर के ढक्कन खुले हुए होते हैं, लोग कहते हैं ना। लेकिन आप देखो कोविड में क्या हुआ है, किसी बूढ़े को कोरोना हुआ ना चाइना में, सारी कौम छोड़ के भाग गई अकेला उसको। शौहर को कोरोना हुआ, बीवी ने आंखें फेर ली, मर जा, हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाना, जनाजों को क्रेनों से उठा उठा के फेंक रहे हैं जैसे कौओं और चील कौओं को फेंका जाता है, ऐसे कि भाई हमारे मफाद आपसे थे, अब कोविड हो गया, अब बढ़ो जो मर्जी करना है हमें। इंडिया में क्या हुआ, हिंदुओं के यहाँ जाके देखो, मुसलमानों में ऐसा नहीं हुआ। मुझे कोविड हुआ सबसे पहले, हमारे घर वाले फिर भी हमारे साथ कहीं नहीं भागे। ये भी नहीं कि मैं छुट्टी लेके अपनी अम्मा के जा रही हूँ सही है, ये भी नहीं। सबके घरों में यही है कि ये नहीं कि हम कोई बहुत ही नेक खानदान है हमारा, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि दीन है ना भाई। ऐसे मौके पे ही तो अब खिदमत करनी है। फिर मेरे फौरन बात घर वालों को हो गया कि आपको हुआ है जिसकी वजह से हमारे घर में माशाल्लाह कोरोना का वायरस आया, बस इससे ज्यादा। वो भी मजाक मजाक में ताना दिया, ना बच्चे भागे माँ बाप को छोड़ के, ना घर वाले भागे हमें छोड़ के, ना हम भागे कि यार दोबारा ना हो जाए मुझे। इतनी एहतियात मैंने कर ली थी कि फिलिस्तीन इसराइल के यहाँ और इसराइल फिलिस्तीन के यहाँ ना जाए, क्योंकि 2 ससुराल फिलिस्तीन इसराइली होते ना सोकने के, बस इतनी एहतियात। ये नहीं होता कि माँ बाप को छोड़ के भाग। लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरे वालिद को हो गया क्या करूं, मैंने कहा भाई खिदमत थी, ठीक है एहतियात कर लो, मास्क लगाओ, खिदमत से भागना नहीं है। हजरत मुझे हो गया तो क्या होगा, मैंने कहा भाई अल्लाह पे क्या करना है, तवक्कुल। इस्लाम ने कैसी अच्छी तालीमात दी, किसी इलाके में वबा फैल जाए, इलाका छोड़ के भागने की इजाजत नहीं है। दुनिया ने लॉ बना दिया, कानून बना दिया चाइना ने, कोरोना वाले एरिया से कोई भागेगा नहीं, फिर भी आधे चाइनीज भाग गए भाग गए। इस्लाम ने भी लॉ बनाया, किसी इलाके में वबा फैल जाए भागना नहीं है, जो वाकई इस्लाम को फॉलो करेगा वो भागेगा नहीं। लोग कहेंगे मर जाएगा, तो हम कहेंगे यार क्या करें, अगर मर जाएंगे तो खुदा की रजा में मरेंगे ना, हम तो जीते खुदा के लिए हैं। और अल्लाह को ये भी कुदरत है भाग के भी मार दे हमें, और ये भी कुदरत है यहां से ना भागे और ना मारे। वो सहाबी रसूल थे, शाम में ताउन की बीमारी फैल गई, लोगों ने कहा आप फरार हो जाएं, आप सहाबी रसूल है। उन्होंने कहा नबी ने मना किया, मैं नहीं जाऊंगा। उनके सुबह फुंसी निकल आई ना, ताउन में एक फोड़ा निकलता है, ये इसकी अलामत है 24 घंटे में आपकी डेथ। तो लोगों ने कहा हम तो आपसे कह रहे थे आप चले जाएं यहाँ से, तो अब देखो आपकी भी मौत है। तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मुझे ये फुंसी जो है सुर्ख ऊंटों से ज्यादा महबूब है। उस जमाने में बड़ा कीमती बात कि अल्लाह का हुक्म मैंने पूरा किया, अब अल्लाह के हुक्म में मौत आ रही है, तो इस मौत पे अल्लाह क्या है, मुझसे खुश है। तो आपके माँ बाप में, आपके करीबी रिलेटिव में कोई बीमार हो जाए, एहतियात जरूर करें, उसे छोड़ के आपको मेरे भाई भागने की इजाजत नहीं है। मर गए कोई बात नहीं, बोले यार मौत जिंदगी किसके, शायद इसी से अल्लाह बख्श दे। तो मेरे भाई दीन की बेसिस पे जो रिश्ते होते सिर्फ उनमें मोहब्बत होती है, इसके अलावा मोहब्बत कहाँ गई भी आजकल। डायलॉग बहुत है, हीरो हीरोइन के जैसे डायलॉग होते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये ले आऊंगा। इस हीरोइन को लकवा हो जाए फिर देख तू क्या लेकर आएगा क्या ख्याल है, इसको लकवा होने दे फिर लाएगा आसमान से तारे। क्या हो गया भाई,
آپ کی جو گرل فرینڈ ہے نا بہت مر رہی ہے, میں یوں ہوں, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی, میں خودکشی کر لوں گی, تم نے مجھے چھوڑا تو میں ہوں, آپ اپنی لکوے والی تصویر بھیج دو مصنوعی, تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے کہ مجھے یہ ہو گیا ہے اور میں واقعی میں بھی تمہارے بغیر نہیں, جھوٹی موٹی نا, فوراً سے پہلے بلاک کرے گی آپ کو, فوراً سے پہلے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو آج کل بڑا ہو رہا ہے کہ شوہر کی آمدن, بیوی میں تھوڑا سا فالٹ نکل آیا, بیوی کو میاں چھوڑ کے بھاگ گیا. ہم نے تو دیکھا ہے اپنے بابا و اجداد میں, بھائی بیوی کو فالج ہو گیا پھر بھی خدمت کر رہے ہیں اس کی. یار ہمارے معاشرے میں خیر ابھی بھی الحمدللہ غالب ہے, ایسے میاں بیوی عام طور پہ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن وہی شر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, وہی مغربی کلچر آ رہا ہے. وفا ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ محبت کی بیس خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو مفاد ہیں. مفاد تو میرے بھائی کبھی اس سے ہیں, کبھی وسیم سے, کبھی کس سے, ستار سے, کبھی مختگین سے, کبھی سلیم سے. مفاد کیا ہوتے ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں. تو جب محبتیں نہیں ہیں تو سکون بھی نہیں ہے. اس کو پتا ہے یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے, تو جتنا اس کا حق بنتا ہے نا اس سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے, زیادہ دے رہا ہوتا ہے, اس کے غصے کو بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے. ورنہ آدمی کو غصہ آئے نا, کم بغت گیس کا بل میں دیتا ہوں, بجلی کا بل میں دیتا ہوں, گورے تو نہیں دیتے, اسکولوں کی فیسیں بچوں کی میں دے رہا ہوں, تو نے اونچی آواز سے بات کی کیسے میرے سامنے, اسی بات کو پکڑ کے طلاق دے دے وہ. لیکن کیوں نہیں دے رہا ہوتا؟ یار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ طلاق کو اللہ پسند نہیں کرتے. اللہ کو گھر جوڑنے والا پسند ہے, توڑنے والا پسند نہیں ہے. تو برداشت کرو یار, بہت سے لوگوں کو اللہ نے اسی نوازا ہے. اسی طرح عورت بھی یہ سوچ کے برداشت کرتی ہے, ٹھیک ہے بھائی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, برداشت کریں گے, کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. طلاقیں لے کے شادیاں کرنا عورت کے لیے اچھا کام ہے. وہ طلاق ہوئی ادھر سے ہوئی شادی. بعض بیچاری مظلوم ہوتی ہیں کہ بندہ ہی صحیح نہیں ملا ہوتا, ان کو 3 4 دفعہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن بعضوں کو شوق ہوتا ہے میاں بدلنے کا, ٹھیک ہے نا, میاں بدلنے کا کیا ہوتا ہے. اور بعضوں کو بیوہ ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے. ہمارے خاندان میں خاتون بیوہ ہوئی پھر دوبارہ بیوہ ہو گئی نا, تو میں نے ان کو ایک رشتہ بتایا, انہوں نے کہا یہ تھوڑا بوڑھا ہے نا, تو میں نے کہا اس دفعہ اس پہ گزارا کر لیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھوں گا. میں نے کہا اس دفعہ اس پہ گزارا کر لیں, اگلی دفعہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھ, ٹائم بھی مل جائے گا. تو وفائیں کیا ہو رہی ہیں؟ ختم ہو رہی ہے. تو جس محبت کی بیس اللہ نہ ہو اس محبت میں میرے بھائی جان نہیں ہوتی. تو دیندار بننے سے آپ کو رشتے جو ملتے ہیں نا وہ کیسے ملتے ہیں؟ وہ بھی دیندار ملتے ہیں. اور اگر آپ دیندار نہیں ہو, عیش پرست ہو, تو رشتے بھی کیسے ملیں گے آپ کو؟ عیش. وہ دوستیاں بھی پائیدار نہیں ہیں. تو ہم تو جب ٹوٹے پھوٹے دین پر آئے نا, تو ہمیں جو دوستیاں ملی, رشتے ملے, تو ہم تو کہتے ہیں یار اللہ نے, حالانکہ ہم تو ایسے نہیں ہے اس قابل کہ اپنے آپ کو دیندار کہیں, تھوڑا سا ایک لیبل دین کا لگ گیا ہے, اسی پہ اللہ اتنا نواز دیتا ہے. ایسی محبتیں ملتی ہیں. ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں, اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں, کیوں؟ اللہ نے محبت کا حکم دیا. اب دیکھو میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, میں کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا نہ کی ہو. حالانکہ اب تو میرا ان سے بظاہر کوئی مفاد نہیں ہے, لیکن کیوں بھائی؟ محبت کی بیس کیا تھی؟ اللہ ہے نا. تو اللہ نے کہا جب تک زندہ ہو ان سے تمہیں محبت کا اظہار کرنا پڑے گا, ان کی خدمت کرنی پڑے گی. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ سے اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو تو باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک شروع کر دو. ماں کے مرنے کے بعد ماں سے اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو تو ماں کی جو دوست فرینڈز ہیں ان کو تلاش کر کے ان سے اچھا سلوک شروع کر دو. ہمارے نبی کی جو پہلی زوجہ تھی حضرت خدیجہ, جو عمر میں بہت بڑی تھی, ان کا جب انتقال ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا, حالانکہ وہ نبی سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں, 15 سال, اور 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. ان کی ڈیتھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا کہ جب ان کی سہیلیاں ملنے کے لیے آتی آپ ان کو تحفے تحائف دیتے. کس کی یاد میں؟ اپنی زوجہ کی یاد. ایک ہندو نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت سے نکاح کر کے, جبکہ آپ کے نکاح میں پھر دوسری عورتیں بھی آ گئیں, پھر بھی اپنی اس زوجہ کو یاد رکھنا یہ کسی بہت ہی غیرت مند آدمی کی علامت ہوتی ہے, یہ عیش پرست کی علامت نہیں ہوتی. عیش پرست تو چاہتا ہے کہ مرے جان چھوٹے, مرے, اور مر جائے گی تو اتنا تھوڑی کرے گا کہ اب اس پہ تو خرچہ نہیں کر سکتے, چلو اس کی سہیلیاں ہیں ان پہ خرچ کر لو, اور آپ لوگ تو خرچ کیا بھی نہ کریں سہیلیوں پہ, بیوی کی, وہ نیت پہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایسا نہ ہو سب جا کے اپنی بیگم کی فرینڈز کو فون کریں, جی میری بیگم اگرچہ مری نہیں ہے لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں,
تو یہ کیا تو آپ کی بیگم واقعی مر جائے گی ٹینشن سے. اس کو پتا ہے کہ یہ اتنے نیک نہیں ہے, کہ نیتیں میں فطور آ گیا ہے نا. آج ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ابھی چھوڑو یار, پھر ایسا نہ ہو, یہ برائی کا تذکرے سے برائی پھیلتی ہے. وہ بتا رہے کہ میں اپنی سالی سے بہت اچھے طرح سے ہنس کے بات کرتا ہوں اور بہت اچھا سلوک کرتا ہوں. آخر میں اس نے لکھ دیا مجھے اپنی سالی بہت اچھی لگتی ہے. میں نے کہا سالے تو کبھی اکیلے میں مل. ٹھیک ہے, اس کو کہا نہیں لیکن یہ کہنا چاہیے. تو محبت, اگر اللہ اس محبت کی بنیاد نہیں ہے تو وہ محبت کی بیس کیا ہے؟ بہت لچڑ, بہت کمزور. تبھی گوروں میں ریلیشن ختم ہو گیا ہے. سائنسی ترقیاں بہت ہیں, تھینک یو بھی بہت ہے, اخلاق بھی بہت ہیں, عزت بھی ہے, تمیز سے بات بھی ہے, سیٹ بھی اپنی لیں گے آپ کی والی. ہمارے یہاں گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں نا 6 آدمیوں کی جگہ بھی گھیر کے بیٹھتا ہے. تو سب کچھ ہے. ریلیشن کا کیا ہے؟ ریلیشن نہیں ہے. نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے وہاں, نہ بیوی کو شوہر. ابھی تو سنا ایسی ایپلیکیشن آ رہی ہیں وہاں نا کہ شوہر کو پکڑا جا سکتا ہے اس ایپلیکیشن کے ذریعے, اور بیوی کو, شوہر کو دی جا رہی ہے اس کے ذریعے بیوی کو پکڑا. اس طرح کی مارکیٹ میں چورن بک رہا ہے یہ والا. تو مارکیٹ میں وہی چیز بکتی ہے نا, اس کے خریدار بہت ہوتے ہیں. تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے میرے بھائی. محبت کی بیس صحیح نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں بس کہ اگر اللہ سے محبت پیدا کرو گے تو آپ کو جو رشتے ملیں گے, اور آپ کسی سے ذاتی غرض نہ رکھو, تو آپ کو لوگ بھی پھر ایسے ہی ملیں گے. وہ بھی آپ کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھیں گے. علماء سے تعلق بھی اللہ کی بیس پہ رکھو. صرف ہر چیز کی بیس اللہ ہو تو زندگی بڑی مزے کی گزرتی ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت ہو گیا, آج بیان